اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا ختم العبد القرآن، جب بندہ قرآن مجید ختم کرتا ہے، مکمل کرتا ہے، صلی علیہ عند ختمہ 60,000 ملک، اس کی قرآن مجید کی تکمیل کے وقت 60,000 فرشتے رحمت اور مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ ترغیب ہے قرآن مجید پڑھنے کی اور بار بار اس کو مکمل کرنے کی۔ اور دوسری حدیث میں آتا ہے اذا ختم احدکم فلیقل، جب تم میں سے کوئی شخص قرآن مجید مکمل کرے، فلیقل، تو اس کو چاہیے کہ وہ اس انداز سے دعا کرے، اللہم آنس وحشتی فی قبری۔ یہ تقریباً ہر قرآن مجید کے آخر میں سورۃ الناس کے بعد یہ دعا لکھی ہوئی ہے۔ تو کیا فرمایا؟ اللہم آنس وحشتی فی قبری، اے اللہ میری قبر کی تنہائی اور وحشت کو اپنے فضل سے راحت، سکون اور نور سے بھر دے۔ اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم، اے اللہ قرآن کی برکت سے مجھ پر اپنی رحمت نازل فرما۔ مختصر سی دعا ہے لیکن کمال دعا ہے۔ واجعلہ لی اماما، قرآن مجید کو میری زندگی کا رہنما بنا، ونوراً، میرے دل اور زندگی کو قرآن کے نور سے روشن کر دے، وَهُدًى وَرَحْمَةً، قرآن میرے لیے ہدایت اور رحمت کا ذریعہ بن جائے۔ ذکرنی منہ ما نسیت، جو آیات میں بھول چکا ہوں، جن احکام سے میں دور ہوں، جن آیات کو میں بھول چکا ہوں، جن احکام سے میں دور ہوں، مجھے یاد کرا دے۔ وَعَلِّمْنِي مِنْهُ مَا جَهِلْتُ، قرآن کا وہ علم عطا فرما جو مجھے معلوم نہیں۔ وَارْزُقْنِي تِلَاوَتَهُ، مجھے ہمیشہ شوق اور توفیق کے ساتھ قرآن پڑھنے کی نعمت عطا فرما۔ وَاجْعَلْهُ لِي حُجَّةً يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ، اور قیامت کے دن قرآن مجید کو میرے حق میں گواہی دینے والا بنا دینا، میرے خلاف گواہی نہ دینے والا بنانا۔ یاد رکھیں قرآن مجید بھی بعض انسانوں کے خلاف اللہ کی عدالت میں مقدمہ دائر کرے گا۔ اور ایک تفصیلی لمبی حدیث سنا چکا ہوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے شفاعت کی اجازت ہوگی، پھر دوسری دفعہ شفاعت کی اجازت ہوگی، پھر تیسری دفعہ شفاعت کی اجازت ہوگی، پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے یا اللہ میری شفاعت سے بہت سے لوگ جہنم سے نکل کر جنت میں پہنچ گئے ہیں، مگر وہ لوگ ابھی باقی ہیں جن کو قرآن مجید نے روک رکھا ہے، جن کے خلاف قرآن مجید نے مقدمہ دائر کیا ہے۔ اور 19ویں پارے کے پہلے پیج پہ یہ آیت بھی ہے، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اور کہیں گے اے اللہ میری قوم نے قرآن مجید کو چھوڑ رکھا تھا۔ انس رضی اللہ تعالی عنہ یہ صحابی رسول ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر باہر کے خادم ہیں، گھر کے بھی باہر کے بھی، سفر کے بھی حضر کے بھی، لوٹے اور مصلے اور مسواک کے بھی، 11 سال کے خادم ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا انس کو سکھائی، اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی ہیں جس نے صحابہ میں سب سے زیادہ عمر پائی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی ہیں جن کا سال میں 2 دفعہ باغ پھل دیا کرتا تھا۔
بقیہ صحابہ، بقیہ مدینے کی سرزمین پہ باغ ایک دفعہ پھل دیتا تھا، اور ویسے قانون بھی یہی ہے، دنیا میں دیکھا بھی یہی گیا کہ ہر باغ ایک دفعہ، ہر کاشت ایک دفعہ سال میں پیدا ہوتی ہے۔ حضرت انس کا باغ سال میں 2 دفعہ پھل دیتا تھا۔ ان کی اولاد 100 سے زیادہ بیٹے اور پوتوں تک انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، برکت ہی برکت ان کے ساتھ تھی۔ ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں جو میرے موضوع کے مناسب ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ جب قرآن مجید مکمل کیا کرتے تھے تو اپنے اہل و عیال کو بلا کر دعا کیا کرتے تھے اور کہتے تھے قرآن مجید کی تکمیل پر اللہ دعائیں قبول کرتا ہے۔ صحابہ کا بھی عمل تھا، تابعین کا بھی عمل تھا، اس میں ترغیب بھی ہے۔ جب میں تلاوت یہاں کرتا ہوں، قرآن مجید مکمل ہوتا ہے، اپنے اہل و عیال کو بلاتا ہوں۔ آپ قرآن مجید سفر حضر میں، گھر باہر میں پڑھتے ہیں، لیکن جب مکمل ہوتا ہے آپ قرآن مجید کی محفل سجاتے ہیں اور آپ کے بچوں کو پتہ چلتا ہے کہ والد صاحب نے 1 ہفتے میں، 2 ہفتے میں، 3 ہفتے میں، مہینے میں قرآن مجید مکمل کیا تو ان کو شوق بھی بڑھ جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے کلام کی محفل سجانے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل قیامت کے دن اللہ خود قرآن مجید سنائے گا، تو آپ ہی بتائیں وہ کن کو شامل کرے گا اس میں، جو دنیا میں اس کی محفل کو کہ فجر کی کلاس بہت قیمتی کلاس ہے، اللہ کے لیے تھوڑا سا وقت نکالو۔ کسی کو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ میرا کمزور ہے، قاری صاحب کا کمزور ہے، مؤذن صاحب کا کمزور ہے، ہاں جی کسی کا کمزور ہے نہیں، کسی کو پتہ نہیں چل رہا۔ دیکھا دیکھی میں قرآن مجید کی تجوید ہمارا آدھا پارہ ہونے والا ہے اور ترجمہ 2 رکوع کم ہمارا ترجمہ بھی مکمل ہونے والا ہے۔ آگے سپیڈ بڑھے گی۔ جو بڑے حضرات ہیں ان کو کوئی اور چانس ہے زندگی کا؟ جو قریب جا رہے ہیں وہ اس لیے شامل ہو جائیں کہ جن کے کوئی پتہ نہیں، جو نوجوان ہیں وہ اس لیے شامل ہو جائیں کہ آگے ہم نے ایک زندگی گزارنی ہے، اس زندگی میں اللہ کی رحمتیں، برکتیں، مغفرتیں اور حفاظتوں کی ضرورت ہے، تو قرآن مجید کی وجہ سے برکتیں حاصل کریں، رحمتیں حاصل کریں، مدد حاصل کریں، نصرت حاصل کریں اور اللہ کی نگہبانی حاصل کریں۔ انشاءاللہ کوشش کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو دونوں جہانوں کی عزت عطا فرمائے۔